کریم ہیں، یہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں کہ تینوں دن صرف پانی پر اکتفا کرتے ہوئے سائل کو سارا کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، رہ کے باغوں میں غریبوں کو کھلانے والے، رہ کے باغوں میں غریبوں کو کھلانے والے، کتنا افضل ہے محمد کے گھرانے والے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہ اہل بیت نبوت ہیں، ان سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی بندہ کسی چیز پر نظر مانے، اگر کسی چیز کی منت مانے، تو اسے چاہیے کہ نماز پڑھنے کی منت مانے، اسے چاہیے کہ روزہ رکھنے کی منت مانے۔ لیکن ایک ہم لوگ ہیں، جب منت مانتے ہیں تو عجب عجب خرافات کرتے ہیں۔ ہم تو ہمارا حال یہ ہو گیا ہے، ہم تو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے عاشق ہیں، لیکن جب منت ماننے کی باری آتی ہے، خاص طور پر محرم میں، تو ایسے ایسے منت مانے جاتے ہیں جو ناجائز ہوا کرتے ہیں۔ ہم یہ منت مان لیتے ہیں کہ چلو اس سال کا تعزیہ ہمارے نام سے، اس میں جو کچھ لگے گا سارا کچھ ہم ہی خرچ کریں گے، جبکہ بزرگان دین نے لکھا ہے آج کل جو تعزیے بنائے جا رہے ہیں ان میں پیسے ملانا اور انہیں چندے دینا حرام ہے۔ خود اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے۔ اس کے علاوہ جو منتیں مانتے ہیں، بعض لوگ تو ایسی منت مان لیتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو پیٹ ڈلوائیں گے، عجیب عجیب طرح کے خرافات کرتے ہیں، یہ کریں گے وہ کریں گے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر منت مانے تو اس بات کی منت مانے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا یہ کام پورا کر دیا، اگر ہمارے بیٹے کو شفا مل گئی، اگر ہمارا بیٹا واپس آ گیا تو ہم روزے رکھیں گے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا یہ کام کر دیا تو ہم نمازیں پڑھیں گے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا یہ کام کر دیا تو ہم فلاں فقیر کو اتنے پیسے صدقہ کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنے پیسے صدقہ کریں گے، راہ خدا میں خرچ کریں گے۔ یہ ساری منتیں ماننی چاہیے، وہ منتیں نہ مانے جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارا اور آپ کا حال تو بڑا ہی برا ہو چکا ہے، وہ یہ کہ ہم اہل بیت کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں کہ امام حسین اور حضرت امام حسن سے محبت کرتے ہیں، لیکن حضرت امام حسن اور امام حسین کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ ان کے راستے سے ہم دور ہٹے ہوئے ہیں؟ یہ کیسی محبت ہے کہ حضرت امام حسن اور حسین جس چیز سے روکتے ہیں ہم وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ بہت سارے لوگ ایسے دیکھنے میں آتے ہیں جو سیدنا امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ لگا کر اپنے گریبان کو چاک کرتے ہیں، ان کے نام سے زنجیری ماتم پیٹتے ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے خرافات کرتے ہیں۔ کیا حضرت امام حسن کی یہی تعلیم ہے؟ کیا حضرت امام حسین نے یہی طریقہ سکھایا ہے؟ نہیں، یہ سارے طریقے نہیں سکھائے ہیں۔ میں آپ کو وہ حدیث پاک سناتا ہوں جس سے آپ خود یہ فیصلہ کریں گے، کیا یہ ماتم کرنا، کیا اپنے ہاتھ کو سینے پر مارنا، کیا اپنے گریبان کو چاک کرنا یہ درست ہے یا نہیں؟ حدیث پاک کی روشنی میں آپ خود ہی فیصلہ کریں گے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ولادت ہوئی، میں آپ کو یہ حدیث پاک جو سنا رہا ہوں، یہ حدیث پاک مسند ابن حنبل میں موجود ہے۔ حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، تقریباً 40 سے زائد جلدوں میں یہ کتاب چھپی ہوئی ہے، صرف ایک کتاب۔ اس کتاب کے جو مصنف ہیں وہ سیدنا امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ 4 بڑے اماموں میں سے چوتھے امام ہیں سیدنا امام احمد ابن حنبل، جن کے ماننے والے کو حنبلی کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوتی ہے تو حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ
محترمہ ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچی جان ہیں. وہ حضرت امام حسین کو اپنے ہاتھوں میں لے کر آتی ہیں بارگاہ نبوت میں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں دے دیتی ہیں. پہلی بار ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو غور سے دیکھا. غور سے دیکھنے کے بعد آپ ایک طرف رخ کر کے رونے لگتے ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں. تو حضرت ام الفضل نے پوچھا یا رسول اللہ آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے اپنے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے اشک کیوں جاری ہو گئے؟ آپ رونے کیوں لگے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرا بیٹا حسین کل میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا اس لیے میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضرات محترم اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے اگر شریعت میں یہ بات جائز ہوتی تو آپ بھی رونے کا انداز یہ ہوتا کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے پر مارتے, بلکہ آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے سینے پر نہیں مارتے, نہ ہی آپ جزو فضا کرتے ہیں, نہ ہی آپ ماتم کرتے ہیں, بلکہ آپ صرف اتنا کرتے ہیں کہ آپ کے چشمان مبارک سے آنسوؤں کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے. جب یہ حالت حضرت علی دیکھتے ہیں تو حضرت علی کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. لیکن ان حضرات میں سے کسی نے بھی کوئی بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی نے بھی ماتم کیا ہو ذکر شہدائے کربلا کا. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے ذکر شہدائے کربلا کیا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ کربلا کے تعلق سے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تذکرہ کیا, لیکن آپ نے اپنا سینہ نہیں پیٹا, نہ ہی آپ نے ماتم کیا. آخر کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ ماتم کرتے ہیں؟ کوئی بھی وجہ نہیں ہے. اگر کوئی صاحب یہ کہیں کہ چلیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگرچہ سینہ نہیں پیٹا, ذکر شہدائے کربلا تو کیا, امام حسین کے شہید ہونے کا ذکر کیا, لیکن آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. اگرچہ آپ نے سینہ نہیں پیٹا لیکن آپ نے منع بھی نہیں کیا. کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے؟ ان کے لیے یہ حدیث پاک ہے جو حدیث پاک بخاری شریف میں بھی موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے. یہ حدیث پاک حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من ضرب الخدود ومن شق الجیوب, وہ شخص ہم میں سے نہیں ہو سکتا ہے جو شخص کسی کی موت پر اپنے گریباں کو چاک کرے اور اپنے گالوں پر اپنے ہاتھوں کو مارے, وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا ہے. ومن دعا بدعوى الجاہلیہ, اور جو زمانے جاہلیت کے لوگوں کی طرح چیخو پکار کرے کسی کے مرنے پر, وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا ہے. آپ غور کریں اس حدیث پاک میں کیا کہا جا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم لوگ ماننے والے ہیں, ہر وقت ہم لوگ آپ کے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں. بتائیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں کہ کسی کی موت پر گریباں چاک نہیں کرنا چاہیے, نہ ہی اپنے گالوں کو پیٹنا چاہیے, نہ ہی چیخو پکار کرنا چاہیے. ہاں اتنی بات جائز ہے کہ اگر کسی کی موت پر آنکھوں میں آنسو آ گئے تو یہ تو درست ہے, یہ محبت کی وجہ سے ہوا کرتا ہے, لیکن چیخو پکار کرنا ہماری شریعت میں اس بات کی اجازت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا, جو یہ عمل کرے وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا ہے. رہ گئی بات کہ وہ کس سے ہو سکتا ہے, آخر کس کے گروہ سے ہو سکتا ہے, تو اس کا فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ ان کو سمجھ لیں کہ وہ کس کے گروہ سے ہو سکتا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر وہ نہیں ہو سکتا. نعرے تکبیر.